وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال میں واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا ہوگی، قاف پر ہے، اس کا الف مد بھی پر ہے، دو حرکات لمبا ہے، لام باریک ہے۔ وقال فرعون، را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را باریک ہے، عو وہ لین ہے، ہونٹ آگے کی جانب لائیں گے، 1.5 حرکت ہی لمبا کر سکتے ہیں۔ فرعون یا ہامان، یا ہا اور ما تینوں کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ہا سہلک سے نکالنا ہے، نون کی پیش کو ابن کے با سے ملا دیں گے تو یا ہامان نبن ہو جائے گا، با ساکن پہ قلقلہ ہے، نون کے نیچے زیر جلدی پڑیں گے، لی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ صرحن میں را پر ہے کیونکہ اس سے پہلے صاد پر زبر ہے، صاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے، ہا استحلق سے نکالیں گے، یہ باریک ہے، تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے صرحل لعلی، ہا لام سے ملا دیا گیا، ادغام ہوا اور یہ ادغام کامل ہے، لام جلدی سے پڑھیں گے، عین استحلق سے نکالیں گے، لام سے ملائیں گے، لی یا مدہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو مد منفصل بن جائے گی۔ یہ صرحا لعلی سورۃ القصص میں بھی ہے، اس کی آیت نمبر 38 اور 4 رکوع ہے سورہ قصص کا، اس میں فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہاں پہ ہے یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، لعلی کی لی میں یا مدہ کے بعد یہاں پہ بھی حمزہ ہے تو مد منفصل ہے، یہاں پہ ابلغ ہے، با ساکن پہ قلقلہ، لام باریک، غین پر، غین کو لام سے ملا دیں گے، اظہار قمری ہوگا، سین ساکن پہ حمز ہے، اس باب، با کو لمبا کریں گے اور با ساکن پہ وقفاً قلقلہ کریں گے، لعلی ابلغ الاسباب، ملانا ہو تو پھر قلقلہ نہیں ہوتا، پھر جو الاسباب کا با الف مدہ ہے یہ بھی 2 حرکات سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ اور فرعون کہنے لگا اے ہامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دے، شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں